علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مسلمانوں کو ادب اور احترام کا حکم دیا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلامی تعلیمات میں سے ایک بڑی تعلیم وہ ادب کی تعلیم ہے۔ اور ادب ایسی چیز ہے، الدین ادب کلہ، دین تو سارا کا سارا ہی ادب ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس میں ادب ہوتا ہے، مسلمان بے ادب نہیں ہوتا۔ مسلمان کے اندر ادب آ جائے تو اس کے اندر حسن اور جمال پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ سنور جاتا ہے۔ اور ادب اس سے نکل جائے تو یہ انسان بھی نہیں رہتا ہے۔ تو انسان کا سب سے بڑا حسن، سب سے بڑا جمال اور سب سے بڑا حسن وہ ادب ہے۔ اسلام نے ہمیں ادب سے متعلق جو تعلیمات دی ہیں اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے 3 بڑے اقسام ہیں۔ ادب مع اللہ، اللہ کا ادب، ادب مع الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ادب مع الخلق، مخلوق کا ادب۔ یہ 3 بڑی قسمیں ہیں، لیکن تفصیل میں آپ جائیں گے تو اور بھی بہت سی اقسام ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو بیان ہوگا وہ ادب پر ہوگا۔ ہمارے اندر مسلمانوں میں، ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں ادب پیدا ہو، اور ادب کی بڑی کمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ادب کم ہو رہا ہے۔ اور ادب کی قسمیں جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سی قسمیں ہیں، تو اس میں سے آج ہم 6 قسمیں بیان کریں گے۔ ادب کی پہلی قسم یہ ہے ادب مع اللہ، اللہ کا ادب۔ اللہ کے ساتھ مسلمان ادب کا معاملہ کیسے رکھے؟ تو خلاصتاً عرض یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر سب سے بڑی چیز جو سکھائی گئی ہے وہ ادب ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ نظریں نیچے جھکاتا ہے، وہ پاک صاف ہو کر آتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے۔ یہ سب کے سب آداب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت لباس پہن لیا کرو۔ نماز کے اندر پہلا ادب یہ سکھایا کہ لباس پہنا کرو، ستر پوشی کرو، اس لیے کہ مشرکین جب زمانہ جاہلیت میں طواف کرتے تھے تو برہنہ طواف کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا نہیں، لباس پہنا کرو۔ مسلمان برہنہ نہیں ہو سکتا، مسلمان لباس کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے، نماز کے لیے آئے تو لباس پہن کر آئے۔ لیکن قرآن کے ان الفاظ پر غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں خذوا زینتکم، اپنی زینت لے لیا کرو، ٹیک یور اڈورمنٹ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لباس لے لیا کرو، دونوں میں فرق ہے۔ لباس ایسا پہنو جو خوبصورت لباس ہو، زیب و زینت اختیار کرو، خوبصورت لباس پہن کر آؤ، اچھا لباس پہن کر آؤ۔ جو تمہارے پاس اچھا عمدہ لباس ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، ایسا لباس جو تم پہن کر باہر عوام انسانوں کے سامنے جا سکتے ہو، ایسا لباس پہن کر آؤ۔ ایسا لباس نہ ہو جو پرانا ہو۔ یہ خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے بہت سے مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں، لباس کا خیال نہیں کرتے۔ لباس کے اندر بھی، نماز کے اندر لباس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ستر پوشی ہو۔ مرد کی ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف اور گھٹنے اس میں شامل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف اس حصے کو ڈھانپ کر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ میری نماز تو ہو جائے گی۔ نہیں، اچھا لباس پہنے، عمدہ لباس پہنے، پورا لباس پہنے۔ خواتین بھی پورا لباس پہنے، خاص طور پر خواتین کے لیے باریک لباس نہ ہو، جسم نظر آئے، ایسا باریک روپٹہ نہ ہو، دوپٹہ نہ ہو جس میں سر کے بال نظر آئے، نماز نہیں ہوگی اگر ایسا باریک لباس پہنا ہے۔ اسی طرح لباس، نماز کے لیے جو لباس پہنے تو اچھا لباس، جو ہمارے پاس اچھا لباس ہے جسے پہن کر ہم باہر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں۔ مزدور بھائی جو ہمارے کام کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے ضروری ہے۔ نماز تو وہ پڑھنے آ جاتے ہیں لیکن اسی لباس میں آتے ہیں۔ رنگ کرنے والا جو ہے وہ لباس میں آ رہا ہے، پورے لباس پر رنگ لگا ہوا ہے۔ مزدور اسی لباس میں آ رہا ہے، اس میں گرد و غبار لگا ہوا ہے، پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہے۔ نہیں، اچھا لباس، خذوا زینتکم، یہ ادب مع اللہ ہے۔ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو تو اس بادشاہ کے دربار میں آئے ہو تو ایسا لباس پہنو جو اس دربار کے شایع نشان ہے۔ ایسا چست لباس بھی نہ پہنے۔ یہ جو بعض لوگ سوال کرتے بھی ہے، پوچھتے بھی ہے، جی پینٹ میں نماز ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو پینٹ اگر ڈھیلی ڈھالی پینٹ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں نماز پڑھ لیں، لیکن ایسی چست پینٹ ہے، ایسی چست پینٹ کہ جس کے پہننے کے بعد وہ جو اعضاء ہے بدن کے، اس کا شیپ نظر آئے، ظاہر ہو اس کا شیپ، تو ایسے پینٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مسلمان اچھا لباس، عمدہ لباس، یہ پہلا ادب سکھایا ہمیں۔ دوسرا ادب، اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو ادب اتنا ہو کہ نظر نیچے جھکائی ہوئی ہو آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مسلمانوں کو اس مسئلے کو سمجھایا ہے اچھے طریقے سے کہ نماز کے اندر ادھر ادھر نہ دیکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے آسمان کی طرف اوپر نظر کرنے سے منع فرمایا۔ بخاری شریف میں روایت ہے،
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم، لوگوں کو کیا ہوا کہ نماز میں آسمان کی طرف اوپر دیکھتے ہیں، اور آپ نے سختی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا، اس پر اتنے شد و مت سے سمجھایا، یہاں تک ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حرکت سے باز رہو، اوپر مت دیکھو، اگر تم اس سے باز نہیں رہو گے تو پھر او لتخطفن ابصارهم لینتہین عن ذلك او لتخطفن ابصارهم، اس سے باز آ جائے ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی نظریں اچک لی جائے، اللہ ان کی نظریں اور بینائی سلب کر لے۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نماز میں نیچے دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ جمہور فقہا یہ فرماتے ہیں، جمہور علماء، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، یہ رحمہم اللہ، یہ سب فرماتے ہیں کہ نماز میں جب مصلی نماز پڑھے سجدے کی کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سامنے دیکھے، قبلے کی طرف۔ ان کے پاس اپنی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں ظہر عصر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے تھے، یعنی قرآن پڑھتے تھے۔ تو ان سے سوال ہوا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قرات کرتے تھے؟ تو وہ فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح معلوم ہوا کہ نماز میں آپ کی داڑھی مبارک ہلتی تھی اور ہم دیکھ لیتے تھے تو معلوم ہوا آپ قرآن پڑھتے تھے۔ امام مالک فرماتے اس لیے سامنے دیکھنا چاہیے، لیکن ان کی یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ اوپر دیکھے ادھر ادھر دیکھے، قبلے کی طرف دیکھے۔ جمہور علماء کہتے ہیں سجدے کی جگہ وہاں دیکھے، بعض علماء یہ فرماتے بیت اللہ سامنے ہو، کعبہ سامنے ہو تو کعبہ کو دیکھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہر صورت کے اندر نمازی کے لیے سب سے افضل یہی ہے کہ سجدے کی جگہ میں دیکھے، قیام کی حالت میں، رکوع میں جائے تو قدموں کے درمیان دیکھے، سجدے میں جائے تو ناک کی جگہ دیکھے، اور قعدے میں بیٹھا ہو تو گود میں دیکھے، سلام پہرے تو دائیں کندھے پر اور پھر بائیں طرف پہرے تو بائیں کندھے پر دیکھے۔ یہ آداب ہے، نماز کے اندر یہ ادب سکھایا گیا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے دوستوں ابن حبان میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد سے لے کر واپسی تک آپ کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ یہ ادب تھا کہ اللہ کے گھر میں گئے ہیں، داخل ہونے کے بعد واپسی تک آپ کی نظر نیچے تھی۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے، ابراہیم نخعی اور ابن سیرین رحمہم اللہ، اور انہوں نے بہت سے آثار نقل کیے ہیں کہ نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھیں۔ اس لیے احناف کی یہاں سب سے افضل یہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھیں۔ یہ ادب ہے۔ دو آداب ہو گئے، تیسرا ادب میرے دوستوں وہ قبلے کا ادب ہے۔ جس رخ پر ہم نماز پڑھتے ہیں، جس ڈائریکشن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس قبلے کا بھی ادب ہے۔ اور قبلے کے آداب میں سے 3 بڑے آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے قبلے کا ادب، بخاری شریف میں روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا،
جب تم بیت الخلا جاؤ تو قبلے کی طرف رخ بھی مت کرو، قبلے کی طرف پیٹھ بھی مت کرو، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو یا پیٹھ کرو، اس لیے کہ یہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ ارشاد مدینہ منورہ میں ارشاد فرما رہے تھے، اور مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، لہذا وہاں شمال اور جنوب کی طرف بیت الخلا کے اندر شمال اور جنوب کی طرف نہ رخ کیا جائے گا نہ پیٹھ کی جائے گی، لہذا وہ حضرات مشرق اور مغرب کی طرف بیت الخلا میں رخ کریں گے یا پیٹھ کریں گے، لیکن اس کا یہ حکم مدینے کے لیے ہے۔ لیکن جہاں قبلہ دوسری طرف ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو پاکستان والے مشرق اور مغرب کی طرف رخ اور پیٹھ نہیں کریں گے بیت الخلا میں، وہ شمال اور جنوب کی طرف کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حدیث کے الفاظ سے آپ کو صرف مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کی طرف رخ کیا کرو بیت الخلا میں، یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے۔ انگلینڈ میں ہے، یہاں قبلہ ساؤتھ اور ایسٹ کے درمیان ہے، تو اس سمت میں نہ وہ رخ کرے گا نہ پیٹھ کرے گا۔ تو ہر جگہ جہاں جس ملک میں قبلہ جس سمت میں ہو اس طرف نہ پیٹھ کرے نہ رخ کرے۔ یہ خاص طور پر گھروں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم گھر بنائیں، گھر تعمیر کریں تو بیت الخلا ایسی بیت الخلا میں بیٹھتے وقت نہ رخ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ اگر جگہ ایسی ہو کہ وہاں جو کموڈ بنایا جاتا ہے وہ جگہ تنگ ہو یا کسی وجہ سے وہاں یہ آسانی سے قبلہ رخ یا قبلے کی طرف پیٹھ والی صورت سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو اس میں بھی کم از کم تھوڑا سا اس رخ کو بدل دے تو بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر یہ قبلہ ہے تو کموڈ بالکل اس طرف نہ ہو، تھوڑا سا یوں کر دے، معمولی سا بھی اگر یوں ہو جائے گا کہ آپ کا رخ بالکل قبلے کی طرف نہ ہو، آپ کی پیٹھ بالکل قبلے کی طرف نہ ہو، اتنا بھی کافی ہے۔ قبلے کے لیے پہلا ادب یہ ہے۔ دوسرا ادب قبلے سے متعلق یہ ہے، ابو داؤد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامت وتفلہ بین عینیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید سنائی، فرمایا جو قبلے کی طرف تھوکتا ہے، تھوکنا بھی منع ہے، جو قبلے کی طرف تھوکتا ہے قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک جو اس نے قبلے کی طرف تھوکا ہوگا وہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لگا ہوا ہوگا۔ ادب، ادب، اسلام ادب سکھاتا ہے، قبلے کا بھی ادب کرو۔ اس لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں بھی نہ پھیلائے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا عمرے پر کئی سال پہلے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ جی پاکستان سے ہم گئے تھے، پاکستان میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے قبلے کی طرف رخ پاؤں لوگ پھیلائے۔ وہاں میں نے دیکھا جی حرم شریف کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، قبلے کی طرف پاؤں پھیلایا ہوا۔ ہمیں تو بڑا تعجب ہوا۔ تو وہاں کے علماء وہ یہ فرماتے ہیں، عرب علماء وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ بے ادبی نہیں ہے، ہم اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے، اور بے ادبی کی وجہ سے کوئی قبلے کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتا ہے۔ لیکن ہمارے جو علماء ہیں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، وہ حضرات یہاں کے علماء فرماتے نہیں، قبلہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے اور قبلہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور شعائر اللہ کا احترام اور تعظیم کرنا یہ دل کا تقوی ہے۔ دیکھو دنیا میں کوئی بھی شخص بیٹا ہو، اس کا والد سامنے ہو تو اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے گا، والدہ سامنے ہو تو پاؤں نہیں پھیلائے گا،
بادشاہ کے سامنے کوئی بیٹھا ہو پاؤں پھیلائے گا؟ نہیں پھیلائے گا. لیکن وہ بادشاہ ہے، انسان ہے، اس کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتا. تو کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، قبلہ ہے، اس لیے پاؤں نہیں پھیلانا چاہیے. قرآن شریف کی طرف بھی پاؤں نہ پھیلائے. یہ ہمارے بزرگ پہلے یہ سکھاتے تھے. قرآن شریف کوئی پڑھ رہا ہے تو قرآن کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے اور قبلے کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے. یہ آداب ہے میرے دوستو، یہ ہمیں سیکھنے ہیں، بچوں کو سکھانے ہیں. 3 آداب ہو گئے. چوتھا ادب مسجد کا ادب. آج مسلمانوں سے مسجد کا ادب بھی ختم ہو رہا ہے. مسلمان مسجدوں میں آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، زور سے باتیں کرتے ہیں. یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، نقصان ہوتا ہے اس سے. بخاری شریف میں روایت ہے، صائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا. اور کیسے بلایا؟ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آواز دے کر نہیں بلایا، صاحب ادھر آؤ. حضرت عمر امیر المومنین ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے تھے مسجد میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور یوں پھینکا. تو وہ ان تک کنکر پہنچا تو دیکھا امیر المومنین ہے، وہ آ گئے. فرمائیے آپ نے مجھے یاد کیا. فرمایا وہ جو 2 آدمی بیٹھے ہیں سامنے ان کو بلا کے لاؤ. ان کو بلا کے لے آئے. آپ نے ان دونوں سے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ کہا ہم طائف سے آئے ہیں. فرمایا تم طائف سے آئے ہو، اگر تم مدینے والے ہوتے تو میں تمہاری پٹائی کرتا. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر تم اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو. اللہ اکبر. اور مستدرک میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان یتحلقون فی مساجدہم لیس ہممہم الا الدنیا فلا تجالسوہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں لوگ حلقہ بنا کر بیٹھیں گے. لیس ہممہم الا الدنیا، ان کا مقصد دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا کی گفتگو کریں گے. اور بیچ میں یہ ارشاد بھی فرمایا لیس للہ فیہم حاجۃ، اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. فلا تجالسون، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو. مسجد کا بڑا ادب ہے بھائی. مسجد کے اندر آج مسلمان آتے ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر مسجد میں اب شروع ہو گئی ہے. مسجدوں میں لوگ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام مالک نے رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، زور زور سے پڑھ رہے ہیں. آپ نے ان سے بعد میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے وہ مناجات کرتا ہے، لہذا جب تم قرآن پڑھو تو اپنی آواز ایک دوسرے سے اونچی مت کرو. جب قرآن میں نماز پڑھتے وقت آواز اونچی کرنے سے منع کیا دوسرے کو تکلیف نہ ہو. مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے والا زور سے قرآن نہ پڑھے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو زور سے گفتگو کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ اور دنیاوی گفتگو کرنا مسجد میں بیٹھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید ارشاد فرمائی ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے بھائی. مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو نہ ہو، مسجد میں زور سے گفتگو نہ ہو. یہ 4 آداب ہو گئے. 5واں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. آپ کا ادب، قرآن کی جو آیات میں نے پڑھی تھی، اللہ نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا ہے، یہ ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہے اور آپ کی وفات کے بعد بھی ہے. ہم
عمرے پر مسلمان جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، حرم شریف جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں سے ادب کم ہو رہا ہے، ادب نکل رہا ہے۔ پہلے وہاں لوگ جاتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے، اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، یہ موبائل کا زمانہ آ گیا، تصویریں کھینچ رہے ہیں، حرم شریف میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، مجھ سے آگے تھا، اور اس نے وہ واٹس ایپ پر ویڈیو کال لگائی اپنے ملک میں، اردو بول رہا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، تو اس نے وہاں سے ویڈیو کال لگائی، کہتے جی میں بالکل پہنچ گیا ہوں، روضے کے سامنے ہوں، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ زور زور سے باتیں کر رہا ہے۔ بھائی تو خود سلام کرنے آیا ہے، نہ اپنی سلام کی فکر، نہ آواز کی فکر، یہ بے ادبی ہے۔ حرم شریف میں جا رہے، ویڈیوز بنا رہے ہیں، زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیو میں چلو باتیں کریں، لیکن اب تو زمانہ آ گیا، سامنے وہ جناب بینرز بھی پکڑے ہوئے ہیں، میرا فلاں پارٹی سے میرا تعلق ہے، حرم شریف میں کوئی بھی ہو، زید، عمر، بکر ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ آپ ادھر جائیں تو نظریں جھکی ہوئی ہو، ادب ہو، احترام ہو، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر اونچی آواز سے باتیں کریں، گفتگو کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے جو سورہ حجرات کی آیات ہے، یہ آپ کی حیات مبارکہ کے لیے بھی ہے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی یہ آپ کا یہ حق ہے کہ ادب کیا جائے آپ کے روزے پر جا کر۔ اور آپ کا روزہ وہ مسجد نبوی بھی ہے، لہذا دو ادب ہو گئے، مسجد کا بھی ادب ہے، روزے کا بھی ادب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم ایسی کھل کر گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلف اور کھل کر گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ معاف فرمائے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے بے ادبی کی وجہ سے، زور سے گفتگو کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نہ کرے ہم مدینہ منورہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اور ایسی بے ادبی کرے، بجائے ثواب کے جو کمایا تھا وہ بھی برباد ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 4 آداب ہو گئے، 5 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے۔ چھٹا ادب بھی سن لو۔ چھٹا ادب ہے عام مخلوق کا، انسانوں کا، تو ان کے اندر سب آ گئے، بزرگ بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، اساتذہ بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، اہل علم بھی آ گئے، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ والدین کا ادب، استاذوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، اہل علم کا، علماء کا ادب، یہ سب شامل ہے اس میں۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اب قرآن اور حدیث میں یہ آپ کو ایسے بہت سی آیتیں میں سنا سکتا ہوں، احادیث سنا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اسراء میں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اے ہمارے پیغمبر، اللہ فرماتے میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ جب بات کرو منہ سے بات نکالو تو اچھی اور خوبصورت گفتگو کرو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ بے ادبی اور بد اخلاقی ایسی خراب چیز ہے کہ شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلواتا ہے، اور بے شک انسان شیطان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو بے ادب بناتا ہے۔ جب یہ بے ادب ہو جاتا ہے تو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، والدین کا نہیں کرتا، علماء کا نہیں کرتا، استاذوں کا نہیں کرتا۔ آج ہمارے کالجز کا، یونیورسٹیز کا کیا حال ہے؟ استاذوں کا ادب ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو مدرسوں میں ادب نظر آئے گا، استاذ کی جوتے ٹھیک کرتے ہیں، استاذ کو استاد جی بولتے ہیں، نام سے نہیں پکارتے ہیں، استاذ سے آگے نہیں جاتے ہیں، استاذ کا احترام کرتے ہیں۔ باقی جگہوں پر تو ختم ہو گیا، استاذ کا ادب نہیں ہے۔ ٹیچر کا پہلے زمانے میں ہوتا تھا، کتابوں کا ادب نہیں رہا، استاذ کا ادب نہیں رہا، بڑوں کا ادب نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چل رہے تھے، ان سے آگے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو متنبہ فرمایا، منع فرمایا کہ تم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے مت چلو، تم نہیں جانتے ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ دنیا اور آخرت میں یہ تم سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سورج کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل ہو۔ کیوں؟ ابو بکر صحابی ہے، صحابی رسول ہے، لیکن صحابہ میں ان کا مقام بلند ہے، وہ اعلم الصحابہ، تمام صحابہ میں سب سے افضل، سب سے عالم تھے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں اپنے مصلے پر ان کو کھڑا کیا تھا۔ یہ ادب، اسلام ادب سکھاتا ہے ہمیں۔ اور یاد رکھو، اگر آپ اور ہم مسلمان، ہمارے بچے، نوجوان، جوان، بزرگوں کا، بڑوں کا، علماء کا احترام نہیں کریں گے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا۔ عربی کے اشعار ہے، اللہ اکبر، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں جس کا والد مر گیا ہو، حالانکہ یتیم تو کہتے اسی کو جس کا والد مر گیا ہو، لیکن اللہ والوں کی نظر میں جو یتیم ہے وہ نہیں جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ علم نہیں ہے اور ادب نہیں ہے تو حقیقت میں یہ شخص سب سے بڑا یتیم ہے، چاہے اس کا باپ زندہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسا یتیم نہ بنائے، اللہ ہماری اولاد کو ایسا یتیم نہ بنائے۔ علم اور ادب اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے۔ تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، یہ چند آداب میں نے سکھائے، اور اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ادب اور اخلاق، احترام کا معاملہ ہو، چھوٹوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ کے قریب بیٹھے، تو کسی نے ان کو جگہ نہیں دی۔ آپ نے دیکھا، آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا۔
آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ مجلس میں بڑے آ جائے تو ان کو جگہ دینی چاہیے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ہمارے یہاں پاکستان میں بسوں میں آپ نے بھی سفر کیا، میں نے بھی طالب علمی میں، پوری طالب علمی ہم نے بسوں میں سفر کیا ہے، اور اس وقت ہم نوجوان ہوتے تھے، اور جو بھی کوئی بوڑھا بزرگ بڑی عمر کا عورت بس میں آ جائے، سب نوجوان جوان اٹھ جاتے تھے، ان کو جگہ دیتے تھے۔ ایسا تھا یا نہیں تھا؟ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو ہمارے جوان لات پر لات اوپر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل، ان کو کیا پتا آگے میرے باپ سے بھی بڑی عمر کا آدمی کھڑا ہے، اس کو جگہ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سکھا رہے ہیں ہمیں تعلیم، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہمیں۔ اب ہمارے اندر بزرگوں کا احترام نہیں رہا، گھر کے اندر والدین کا احترام نہیں رہا، بچوں میں نہیں رہا۔ اس لیے میرے دوستو، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام میں سب سے بڑی تعلیم ادب کی تعلیم دی گئی ہے۔ خاص طور پر اس ملک میں، اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں اس کو یہ جو مسئلہ ہے یا یہ جو بیان آپ کے سامنے کیا ہے، اس مسئلے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، نوجوانوں میں، جوانوں میں ادب، احترام ہو، ادب ہو، رسپیکٹ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔